أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورت اسراء جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، بنی اسرائیل بھی ہے، سورت اسراء کو کہتے ہیں نا۔ ہاں جی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور ہماری اماں جان اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جب ہوئی ہے، اور جناب ابو طالب کی جو آپ کے چچا تھے ان کی وفات ہوئی ہے، تو وہ 1-2 مہینوں کے وقفوں سے ہوئی ہے، 1-2 مہینے کے وقفے سے ہوئی ہے وفات۔ اور وہ سال آپ کے لیے اتنا بھاری تھا کہ اس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے رونے کی آواز ہمیں مکے سے آپ کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو آیا کرتی تھی، اماں خدیجہ کو آپ اتنا مس کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا 10واں سال تھا غالباً، تو آپ کو معراج سے سرفراز کیا اور اپنے پاس بلایا، تو اسی کے بارے میں سورۃ اسراء میں ہے۔ مطلب اس سے ایک تو ہمیں پہلا لیسن یہ ملتا ہے کہ جب غم کی شدت ہو اللہ تعالیٰ ریمیڈی اسی ٹائم عطا فرماتے ہیں۔ جی، جس طرح غم کی حالت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غم کے اوپر، دل کے اوپر، دکھی دل پر مرہم رکھنے کے لیے جیسے ان کو اسراء کرایا، اپنے پاس بلا کے معراج کرائی۔ دوسری، ہاں اس ٹائم کا اللہ تعالیٰ نے غالباً طائف کا واقعہ بھی اسی سال ہوا ہے۔ یہ 3 غم کے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج فرما دیا۔ اچھا، پہلا اصول لکھیں، مکی زندگی میں اور کوئی چیز فرض نہیں ہوئی، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، صرف نماز فرض ہوئی ہے۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ کو نماز آپ کی فرض ہوئی ہے۔ سورۃ اسراء کے ساتھ آپ کو نماز یاد آ جانی چاہیے۔ باقی ساری عبادتیں زمین پر ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے رہے ہیں اور ہمارے پاس عبادتیں فرض ہوتی رہی ہیں۔ نماز واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اوپر آسمان پہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی۔ ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی ہیں، قرآن اترتا ہے، وہ نماز وہاں جا کے فرض ہوئی آسمان پہ اسراء کے موقع پر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء اسی سرزمین میں آئے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا برکت والی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی، پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی سرزمین وہی ہے۔ یہ جسے موجودہ ہم شام کہتے ہیں نا، دماسکس کہتے ہیں جسے ہم دمشق ہے، جو یہ سارا ایریا جو موجودہ فلسطین ہے، جو موجودہ اسرائیل ہے، یروشلم ہے، جسے مقبوضہ یروشلم کہتے ہیں، آکوپائیڈ ہے فی الحال، یہ علاقہ، یہ سارا کا سارا یہ مسجد اقصیٰ کی، جو اللہ نے کہا ہے نا الذی بارکنا حولہ، یہ اس کے ارد گرد کا علاقہ یہی ہے۔ الذی بارکنا حولہ الی المسجد الاقصی۔ اچھا، مسجد حرام بیت اللہ کو کہتے ہیں۔ بیت اللہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن کا تعلق دونوں جگہوں سے ہے، ورنہ یہ میں نے جتنے پیغمبر آپ کو بتائے ہیں، حضرت اسحاق، حضرت یہ سب کے ساتھ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ آئے تھے یہاں، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ بنایا۔ مکے سے تعلق صرف حضرت اسماعیل کا تھا اور باقی تمام انبیاء کا شام سے اور فلسطین سے تھا، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد والے علاقے سے۔ اس میں مصر کا کچھ حصہ بھی آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ بلوایا اور تمام انبیاء کی امامت کرائی، یہ اشارہ تھا کہ یہ دونوں حرم مسلمانوں کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور معراج کے راستے، اللہ تک پہنچنے کے راستے مسجد اقصیٰ کے سین سے ہو کے گزریں گے۔
اس ٹائم پہ وہاں مسجد نہیں بنی ہوئی تھی، وہ وہاں پر صرف وہ خالی میدان ہے، بیرن لینڈ جسے کہتے ہیں، ایسا ہی علاقہ تھا، باؤنڈری تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے کہا کہ وہ پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی رات کے کچھ حصے میں، ایک رات بھی پوری نہیں لگی، رات کا کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا حضرت اسماعیل کے ساتھ، تو اس کے 40 سال بعد حضرت اسحاق کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ تعمیر کیا، مسجد اقصی تعمیر کی۔ ایک بیٹے نے وہ کی اور ایک بیٹے نے یہ کی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ کو پتہ ہے کہاں آئیں گے؟ اسی علاقے میں دوبارہ آئیں گے، ادھر ہی آئیں گے جہاں تمام انبیاء بنی اسرائیل کے آتے رہے، ان کا ظہور وہیں ہوگا۔ وہ آسمان سے جو اتریں گے تو وہیں شام کی جو اس کا کیپٹل ہے دمشق، اس کی مسجد کے کسی ممبر پہ اتریں گے۔ یہ پتہ نہیں، 25 سال زندہ رہیں گے؟ اچھا، 33 ایئرز میں اللہ پاک نے انہیں اٹھایا تھا نا۔ ہاں بالکل، ہاں جی، نبی جن نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے آگے نبوت کا سلسلہ چلایا ان کو تو ضرور اولاد نرینہ عطا کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے اولاد نرینہ نہیں عطا کی۔ بیٹیاں تو ہو سکتی ہیں، بیٹیاں دی اس لیے، ہاں ختم نبوت۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ سرزمین ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے، مکی زندگی میں کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی سوائے نماز کے، اور نماز واحد عبادت ہے۔ آپ اس کو جن الفاظ میں بھی لکھنا چاہیں، انگلش میں لکھیں whether you wanna write in انگلش اور اردو، کہ اونلی نماز، اور نماز واحد عبادت ہے جو آسمانوں پہ فرض ہوئی ہے معراج کے موقع پر۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اس کا عروج ہے۔ معراج کے لفظی معنی ہے بلندی کی طرف جانا۔ اچھا، اب اس بات کو ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ لکھیں، غم کے بعد راحت ملی۔ تو اس سے اصول یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے انبیاء کے قصے سنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے، تو ہم سب کی زندگیوں میں بھی اگر کوئی بڑی کلیمٹی آتی ہے، بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسانی اور خوشی بھی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ لکھیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی، کیونکہ اس صورت میں مسجد اقصی کا ورڈ آیا نا، تو آپ اس کو مسجد اقصی کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ چوتھا تھا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء وہیں آئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اب وہیں آئیں گے۔ وعلیکم السلام۔ شام، فلسطین، یروشلم۔ اچھا، پھر پانچواں پوائنٹ لکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہیں ہجرت کا حکم ملا۔ بھلا کیسے؟ یاد آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے ہیں، دریا پار کیا ہے، تو پھر پہلے تو صحرائے سینا میں رہے ہیں، پھر ان لوگوں کو کہا ہے کہ ارض مقدس کی طرف جاؤ۔ ارض مقدس یہی تھا، شام اور فلسطین۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں وہاں جائیں، لیکن بنی اسرائیل کو جو پنشمنٹ ملی ہوئی تھی، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مطلب وہاں سے نکلتے ہی فرعون سے نجات پاتے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد ان لوگوں نے من و سلوہ سے انکار کر دیا، اور پھر کہتے تھے کہ ہم وہاں جا کے نہیں لڑتے، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑیں، ہم شام اور فلسطین اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جائیں اور یہ فتح ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں گئے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حسرت دل میں لیے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی قبر مبارک وہیں ہے، اسی ارض مقدس میں ان کی قبر مبارک بنی، اس کی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ رہے، وہ اپنی قوم کے ساتھ جا سکتے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی کہ وہ اکیلے جائیں، کیونکہ قوم نہیں گئی تو پھر وہ بھی نہیں جا سکے۔ مسجد اقصی کی تاریخ کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، میں نے بہت دفعہ جو رمضان میں لیکچر دیے تھے ان میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسے اس کی 2 دفعہ تھرڈ ٹیمپل، اب کیوں کہتے ہیں یہ لوگ تعمیر کرنے کا، کہ 2 دفعہ وہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے۔ پہلے نبوک نصر جسے کہتے ہیں بخت نصر، اس نے تباہ کیا، دوسری بار ٹائٹس نے تباہ کیا، وہ رومن تھا، پہلی بار بیبلین کے ہاتھوں تباہ ہوا یہ تھرڈ ٹیمپل، جو اب جس کو تیسری بار انہوں نے تعمیر کرنا ہے مسجد اقصی۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو تعمیر کیا تھا دوبارہ۔
اور اب تک یہ دیوار گریہ کے پاس جا کے جو ان کے مذہبی رسومات ہوتے ہیں روتے رہتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا کر خداوند کہ ہم یہاں پر آئیں. اور یہ یاد رکھیے گا یہودی بہت موحد ہوتے ہیں. عیسائی غلو کرتے ہیں، انہوں نے غلو کرتے ہوئے اتنا غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی بنا لیا. رہبانیت ان کے اندر ہے، صوفیزم ان کے اندر ہے، لیکن یہودیوں کے اندر یہ واحد پرستی ہے، خدا کو ایک مانتے ہیں. لیکن اپنے علم پر بہت بھروسہ کرنے والے، اپنی مذہبی کتابوں میں تحریف کرنے والے اور مذہبی ایلیٹ تک محدود رکھنے والے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی مغضوب قوم ہے. اور میں اس دفعہ اب جب یہ پوائنٹ بنایا تو میں رات سے یہی ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، سوچا میں نے یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ہونا، ہر نبی کو جو بھی صلاحیت ملی ہے، جو بھی ٹیکنالوجی ملی ہے، وہ میرا یقین ہے کہ وہ انسان وہ ٹیکنالوجی دوبارہ بھی حاصل کر سکتا ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے تو ہم معراج آسمانوں کا سفر ہم بھی کر سکتے ہیں. مطلب ٹائم ٹریول اگر اس میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ مسجد اقصیٰ کتنے فاصلے پر ہے، شام کتنے فاصلے پر ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ براق جب قدم اٹھاتا تھا تو وہ 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا. تو 1 مہینے کی آلموسٹ یا 2-2.5 مہینے کی مسافت تھی جو رات کے ایک حصے میں طے کی. یہ ٹائم ٹریولنگ تھا. اور آپ دنیا کے کسی اور حصے میں ہوتے ہیں، مطلب اس ٹائم یہاں پر 5:30 بجے ہیں تو ہو سکتا ہے امریکہ میں صبح کے 5:30 بجے. اسی پلینٹ پر وقت بدل جاتا ہے تو آسمانوں پر وقت نہیں بدلتا ہوگا کیا؟ یہ ٹائم ہی تھا. جب آپ واپس آئیں تو آپ کا بستر بھی گرم تھا. یہ ٹیکنالوجی آج انسان جب شٹل میں جاتا ہے، خلائی شٹل میں، تو بہت تیزی کے ساتھ جاتی ہے. آپ نے دیکھا آسمان پہ بعض دفعہ ایک لکیر ہوتی ہے اوپر، تو یہی خلائی شٹل اگر گزرتی ہے تو وہی لکیر ہوتی ہے. سم ٹائم سیٹلائٹس چھوڑے جاتے ہیں فضا میں. دنیا کے آسمان تک تو انسان پہنچا ہے نا. تو معراج کا سفر یہی بتاتا ہے کہ انسان آسمانوں کا ٹریول کر سکتا ہے، انسان ٹائم ٹریول کر سکتا ہے. یہ ٹیکنالوجی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کی ہے. براق کا مطلب کیا ہے؟ برق، الیکٹرکسٹی، لائٹ کی رفتار سے ٹریول کیا ہے. تو لائٹ کی رفتار سے، لائٹ ایئرز کے حساب سے انسان ٹریول کر سکتا ہے. اسی کی بیس کے اوپر، کیونکہ بائبل میں ساری چیزیں ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، اسی بیس کے اوپر، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ چاہے نہ مانیں، ضد میں نہ مانیں کہ سارے پیغمبر ہم میں سے آتے رہے اور اب مکہ والے اجڑ لوگوں میں سے کوئی پیغمبر کیسے آ سکتا ہے. لیکن وہ مانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ معراج ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک ایک چیز مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر تحقیقات کرتے ہیں. اس کا ثبوت ہے ناسا، انہوں نے ادارہ بنایا، انہوں نے اسپیس ٹریولنگ سٹارٹ کیا ہے، ٹائم ٹریولنگ پر سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں فزکس کے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو سکتی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم عصا کی وجہ سے پانی پھٹتا ہے اور خشک راستے پہ سفر کر سکتی ہے، تو ہمارے نبی کو اگر معراج ہوئی ہے تو ہم ان راستوں پہ سفر کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی امپورٹنس، نماز اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ مکی زندگی میں صرف مسلمانوں کو ہر ظلم سہنا پڑ رہا تھا، کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نماز اس ٹائم بھی. اور نماز اصل میں صلات کا ورڈ ہے. صلات کا مطلب ہوتا ہے وصال، اس کا روٹ ورڈ ہے ملنا. ملنا اللہ سے ملاقات ہے، ایسی ملاقات جو عرش پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو کرائی، سید الانبیاء کو کرائی. وہ ہم مصلی بچھا کے فرش پہ کر سکتے ہیں، اللہ سے ویسے ہی ملاقات کر سکتے ہیں، اللہ سے حال احوال کر سکتے ہیں. میں بھی نہیں کرتی ہوتی ایسے، بندہ بھول جاتا ہے نا، کبھی کبھی بہت کیفیت ہو انسان کی غم کی تو بندہ اللہ سے بات کر لیتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے اور ہمارے لیے نمازیں ہماری معراج بن جائیں کہ ہم جب مصلی پر بیٹھیں نماز ختم کریں تو اس ٹائم دعا سے پہلے تھوڑی دیر اللہ سے بات کر لیا کریں، تھوڑی دیر کنورسیشن کر لیا کریں، اللہ کو پورے دن کا جیسے ڈائری ہوتی ہے حال سنا لیا کریں اور اپنے دل کو بوجھ ہلکا کر لیا کریں. تو وہ شاید پھر ہمارے لیے معراج بن جائے. مجھے لگتا ہے ایسے ہی کرنا چاہیے ہمیں. بس ایک دوسرے کو یاد دلانے سے یہ ہوتا ہے کہ میں خود ریمائنڈ کر لوں گی، ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ میں سے کسی کو بھی خیال آ جائے، 2-3 دفعہ ایسی نمازیں نصیب ہو جائیں جو ہمارے لیے معراج بن جائیں.
اللہ کرے ہماری ہر نماز ہمارے لیے معراج بن جائے. سو دس از سورت اسراء. اور فلسطین کے جو حالات ہیں آج وہ ہم میں سے کسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ مسجد اقصیٰ فتح ہوئی، یروشلم فتح ہوا، اور اس کے بعد پھر کافی عرصہ صلیبیوں کے تسلط میں رہا، کبھی یہودیوں کے تسلط میں رہا. یہودیوں کے تو آج کل ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ صلیبیوں کے تسلط میں تھا. ہاں، کروسیڈ، جسے کروسیڈ وار کہتے ہیں، صلیبی جنگیں، ان کی پوری زندگی صلیبیوں سے لڑتے ہوئے گزر گئی، کیونکہ انہیں پتہ تھا عروج کا راستہ، معراج کا راستہ مسجد اقصیٰ کے صحن سے ہو کے گزرے گا. حضرت عمر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آ گئی تھی. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی، ہاں، وہ یہ چاہتے تھے کہ میں وہاں پر وہ ممبر بنوا کے رکھا کہ وہ وہاں پر جا کے نماز ادا کریں اور وہ خطبہ دیں. اور جب صلاح الدین ایوبی نے جس دن یروشلم کی چابیاں حوالے کی تھیں یہودیوں نے، تو 27 رجب کے دن وہاں داخل ہونا پسند کیا. اٹ واز ڈیٹ، معراج کی ڈیٹ ہے، ہاں، ہسٹوریکلی. اور صلاح الدین ایوبی کے بعد سے آج تک مسجد اقصیٰ آکوپائڈ ہے. جب ترک خلافت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں بسنا اور رہنا شروع کیا. بس کتابوں تک پڑھنا. جب تک مسلمان یونائٹڈ نہیں ہوگا نا، اچھا یونائٹڈ نہ ہو مسلمان، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، فرقے نکالے ہیں. لارنس آف اریبیا، اگر آپ ہسٹری میں کبھی پڑھیں لارنس آف اریبیا، میں نے اس کی آٹو بایوگرافی پڑھی. ایک عام انسان تھا، اس نے مسلمانوں کی خلافت ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے، مسلمانوں کو اہل حدیثیت اور بریلوی، ترک بزرگان دین کا احترام کرنے والے، مزار بنانے والے اور صوفیاء کی قدر کرنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے سعودی عرب کے لوگوں کو ان کو کہہ کر کے یہ بدعت ہیں، یہ غلط ہے، ہمارے ہی اندر واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کر ہمارے دین کی تعلیم حاصل کر کے ہمیں ہی فرقہ بازی میں ختم. جس دن سعودی عرب کی یہ جو فیملی ہے جو آج گورنمنٹ میں ہے، جو حکومت کر رہے ہیں، شاہان خادمین حرمین شریفین خود کو کہلواتے ہیں، یہ لوگ قزاق تھے. پھر اس نے لارنس آف اریبیا نے وہ جو ترک خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی، وہ یہاں پر ریلوے لائن بچھانا چاہتے تھے ترکی سے لے کر مدینہ تک، مکہ تک، عازمین حج کے سفر کو آسان بنانے کے لیے. تو انہوں نے ریلوے لائن بنانے کے لیے جب یہ انگریز اور فرینچ اور یہودی انجینئرز آئے ہیں نا، ان لوگوں نے خلافت کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں. ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ خلیفہ ہمیں وہاں بسنے کی اجازت دے دے، لیکن انہوں نے کہا جو معاہدہ حضرت عمر نے کیا ہے میں اسے ختم نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ اگر خلیفہ لکھ کے نہیں دیتا تو پھر خلافت ہی ختم کر دو. نام کی ہی صحیح خلافت تھی. پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس ایک پلیٹ فارم تھا، آج جیسے ہمارے ان کے پاس انگریزوں کے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ایک پلیٹ فارم تھا، ویٹو پاور ہے ان کے پاس آج. تو مسلمانوں کی کوئی ایک پلیٹ فارم تھا جہاں سے آواز اٹھاتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ خلیفہ اگر کہہ دیتا ہے، جہاد کی کال دے دیتا ہے، تو پوری دنیا کی مسلمان فوجیں ہمارے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا خلافت ہی نہ رہے، جڑوں سے کھوکھلا کر دو. اور کھوکھلا کرنے کا ان کو طریقہ ہم سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آیا کہ فرقے بازی میں پھنسا دو. یہ ترک تو ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ خرابی کر رہے ہیں، یہ صوفیزم ہے. ان میں مولانا رومی کے ماننے والے وہ لوگ تھے، اولیاء اللہ کے ماننے والے وہ لوگ تھے. تو پھر انہوں نے اہل حدیثیت کا فرقہ خود بنا کے غیر مقلد ہونے کا، تو ان لوگوں نے امت مسلمہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. شیعہ سنی کا تو فساد آپ کو پتہ ہے امام حسین کے ٹائم سے ان لوگوں نے شروع کرا دیا تھا خارجیوں نے. تو ہمیشہ ہی خارجی کون ہوتا ہے؟ جو مسلم نہ ہو، جو باہر سے آئے، جو ایگزسٹ نہ کرے آپ کے اندر سے نہ ہو. پھر معتزلہ فرقہ صلاح الدین ایوبی تک، یہ فرقہ اس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، اور آج مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا. آج صرف ایران نے فلسطین کی مدد کی ہے، اور شاہ ایران اب نہیں ہے، ایران کے صدر نہیں ہے نا اس دنیا میں. جی دنیا سے چلے گئے، لیکن اچھے مقصد کے لیے گئے. اور تمام مسلمان ملکوں نے فلسطین کی مدد نہیں کی، کیونکہ ایران کر رہا ہے، کیونکہ شیعہ کر رہے ہیں. ہاں ہاں، شہادت ہے. ہاں ہاں، آج تمام عرب دنیا میکڈونلڈ ہی کھاتی ہے،
پتہ ہے یہودی کمپنیاں ہیں، پیپسی ہی پیتے ہیں، مطلب معاشی بائیکاٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کی اپنی دولتیں ساری کی ساری. جنا صاحب میں بول رہے ہیں رشتہ نکا جب گھر جا کے یہ سب سٹوری لگا دیں گے آل آئیز آن رفا جی میم وغیرہ بھی سب لوگ ایسے ہی کرتے تھے مطلب ہاں یہ بات ہے. آپ کو پتہ ہے یہ فلسطینی میری مصر کی خاتون سے ملاقات ہوئی ہے. پہلا عمرہ میرے خیال میں نے کیا تھا، تب ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں. شی واز این انگلش ٹیچر، کیونکہ اسے مجھے عربی نہیں آتی تھی لیکن مجھے انگلش آتی تھی، اور وہ انگلش ٹیچر تھی تو اس کو انگلش آتی تھی، میری بات وہ سمجھ لیتی تھی. تو مصر کے مسلمانوں کے دلوں میں اتنی نفرت تھی فلسطینیوں کے لیے، کہتی ہے بہت برے لوگ ہیں. میں نے کہا آپ تو بڑی خوبصورت سرزمین سے آئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سرزمین سے، اور آپ کے ساتھ فلسطین ہے، اور آپ تو کہتے ہیں نہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں فلسطینی. ہمارا بس چلے تو ہم سارے اپنی سرحدیں سیل کر لیں، وہاں سے مار پڑتی ہے تو پھر ہمارے خیمہ بستیاں بسا لیتے ہیں اور ہمارے یہی ملک کے وسائل استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ قوم تھی جب ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے تو مدینہ کے انصار نے کیا سلوک کیا تھا، اپنے گھروں میں شریک، اپنے کاروباروں میں شریک، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ کہا جس کی 2 بیویاں ہیں ہم طلاق دے دیتے ہیں تو دوسرا میرا مہاجر بھائی نکاح کر لے. آج کسی پر کوئی آفت ٹوٹ پڑتی ہے تو ان کو پناہ دینے والے ممالک کی وہ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہی تھی. وہ مصر کی ایک خاتون سمجھے پورے مصریوں کے دلوں کی ترجمان تھی. کہنے لگی مسجد نبی میں بیٹھ کے مجھے کہ فلسطین والے اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم تو سرنگیں جہاں سے یہ آتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں کہ جب ان کو وہاں پر بامبنگ ہو تو مار پڑے تو اس طرف نہ نکل آئیں گے چوہوں کی طرح، لیکن یہ پھر بھی نکل آتے ہیں، باز نہیں آتے. آج تمام عرب ملک اس کے ارد گرد ہیں، درمیان میں فلسطین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہر طرف سے اگر مسلمانوں نے مدد کرنے کی نیت کر لی ہو تو پھر وہاں سے اسرائیل کسی کو نقصان پہنچا سکے؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتا. یہ صرف سرحدیں بند کر دیں تو اسرائیل تو پاؤں پہ گھٹنوں پہ کیا زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جائے گی. بہت چھوٹا سا ملک ہے، بہت چھوٹا سا ایریا ان کے پاس، انہوں نے کالونیاں بنا بنا کے اور فلسطینیوں کے گھر بلڈوز کر کر کے اپنے گھر بنائے ہیں، بلڈنگز بنائی ہیں. اور آج وہ ہاسپٹلز پہ اور سکولز پہ بمباری کرتے ہیں. یہ نسل کشی ہے، بچوں کو شہید کرنا. آئی ڈونٹ نو، میرے تب تک فگر میں نے پڑھا تھا کہ 13,000 بچے شہید ہوئے ہیں. 13,000 صرف منہ سے نکالنا اور ادھر لکھ دینا آسان ہے، کسی ایک گھر سے ایک بچہ کی ڈیتھ ہو جائے تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے. اور میں ویڈیو دیکھ کے کتنے دن مجھے تکلیف رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گرمی میں یا پتھریلی زمین ہو، کہتے ہیں شوز پہنو، شوز نہ اتارو، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں بعض دفعہ. وہ کسی کیمپ میں بچہ کھانا لینے آیا تھا، ہوگا 1.5 سال کا، مشکل سے چلتا ہوا. کھانا دیا ہے اس کو، گھر میں ماں باپ کیسے پیچھے کھانے کی پلیٹ لے کے تھوڑا سا کھا لو، تھوڑا سا کھا لو، روٹی پکا کے رکھتی ہیں مائیں کہ کسی ٹائم کھا لیں. اور وہ بچہ بھوک کے مارے وہ ٹرے لے کر جا رہا ہے، 1.5 سال کا بچہ، اور وہ جب چل کے گیا ہے تو پاؤں کے نیچے کنکر تھے اور وہ ننگے پاؤں تھا. کیمپوں میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو گھروں میں شہزادے ہوں گے کبھی اپنے ماں باپ کے. اور امت مسلمہ کی طرف سے روٹی بھی نہیں پہنچ رہی. چلیں جنگ سے تباہ تو ہو کیا ملک، ہم نے ان کے جانوں سے جہاد نہیں کیا، ہم نے مالی جہاد بھی یہ نہیں کیا. عید پر اپنے بچوں کے کپڑے بناتے ہوئے میں خیال نہیں آیا، شوز لیتے ہوئے خیال نہیں آیا کہ ان کے پاؤں میں شوز نہیں ہے. وہ بچے جب وہ احمد نام تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے کبھی ماں بھاگتی ہوگی کہ شوز پہنو، کبھی اس کو ننگے پاؤں فرش پہ نہیں اترنے دیتی ہوگی. آج وہ بچہ پتھروں پہ چل کے کھانا لینے آیا ہوا تھا، اور اب تو ان لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب کی شکایت لگائیں گے اللہ پاک کو. کسی صحافی کا انٹرویو تھا، اردو جانتے تھے، کہنے لگے کہ وہ بچے کہتے ہیں بچوں کو تو یہ سمجھ نہیں ہوتی نا کہ پولیٹکس کیا ہے، سیاست کیا ہے. کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائیں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور پوری دنیا خاموش ہے. بچوں کے لیے کل کائنات ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس چھن گئے، ان کا گھر چھن گیا، ان سے روٹی چھن گئی.
ہاں وہ اس کے خلاف ہے، بالکل خلاف ہے، جینوسائیڈ کے بالکل خلاف. امریکہ میں جو نکالے ہیں ادھر مسلمانوں نے اتنا احتجاج نہیں کیا جتنا شدت کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے. ہاں اللہ اپنا کام جس سے لے لے. ہندو بھی کر رہے ہیں، اگر یہ دیکھیں مسلمان اچھا کرتے بھی ہیں تو اس سے لاٹھی چارج کرتے ہیں، ہاں کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے. شاید ہم میرے خیال میں ہم کوئی الائٹ ریاست ہیں، اسرائیل کی الائٹ ریاست ہیں کہ ہمارے ہاں احتجاج پرامن کیا جاتا ہے تو پولیس اور فوج ہمارے اوپر. ہاں ہاں انفرادی سطح پر ہم لوگ بے ضمیر اور بے غیرت ہو چکے ہیں. اجتماعی سطح پر بحیثیت قوم نہ ضمیر جاگتا ہے، نہ احساس ہوتا ہے. اور مسجد اقصیٰ کو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل سرزمین ہے. دجال نے یہی آنا ہے، اینٹی کرائسٹ اس کو کہتے ہیں، اس نے یہی آنا ہے. میں نے دیکھا کہ غیر مسلم جو ہیں ان لوگوں نے بڑے شدت کے ساتھ احتجاج کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کس اصول کے تحت بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. ہاسپٹلز پہ بامبنگ نہیں ہوتی، نام ہی نہیں لیتے. ہاں مسجد ہے قریب، ہاں لوگ رسول کی دعا کرنے ہوتے ہیں، فلسطین کا کوئی نام نہیں. قرآن سے سورۃ اسراء کو نکال دینا، یہاں تو مسجد اقصیٰ لکھا ہوا ہے. ہاں ہاں تو اللہ اپنے کام لینے کے لیے مسلمانوں پیدائشی مسلمانوں کا محتاج نہیں ہے. یہ گندے کھوٹے مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اسرائیل پورا ہی مسلمان ہو جائے، امریکہ پورا مسلمان ہو جائے، اللہ اپنا دین کا کام ان سے لے لے. اللہ کہتا ہے میں ایک قوم کو ایک اسپیسیفک ٹائم تک مہلت دیتا ہوں، اس کو مواقع دیتا ہوں کہ وہ جاگ جائے. چوٹیں بھی اس لیے لگاتا ہوں کہ شاید اس کی آنکھیں اس تکلیف سے کھل جائیں، لیکن جب نہیں کھلتی تو پھر میں اس کی جگہ اور لوگوں کو لے آتا ہوں. چھوٹے ساتھ میں ہے تو سے اگر تم سے نہیں ہو پا رہا تو میں تمہیں جگہ نئی قوم لے آتا ہوں. سورۃ قرآن اعراف کے واضح واہ ورڈز واہ ہیں. ہاں. قرآن اور میں ایسا ہی کروں گا، اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ کٹر یہودی خاندانوں سے ہیں اور وہ اتنا بول رہے ہیں اس بومبنگ کے خلاف اتنی شدت کے ساتھ. ان کو خوف نہیں ہے کہ وہ مار ڈالے جائیں گے، نہیں ہے خوف. حق بات کرنی ہے. مسلمان نے امر بالمعروف نہیں انل منکر سمجھ لیا ہے. دوسرے کے وضو کے طریقے پر تنقید کرو، دوسرے کے نماز پڑھنے کے طریقے پر تنقید کرو، بس یہی امر بالمعروف نہیں انل منکر ہے. حالانکہ ہرگز یہ نہیں ہے. ظلم کے خلاف کھڑا ہونا نہیں انل منکر ہے. حق کا ساتھ دینا امر بالمعروف ہے، حق پہ ڈٹ جانا امر بالمعروف ہے. فرقے بازی میں ملوث ہونا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نہیں ہے. رفع یدین کیوں کر لیا؟ اس کی نماز نہیں ہوگی. اونچی آمین کہہ دی، یہ کون ہے؟ مسجدوں کے باہر لکھوا دیا ہے بریلویوں کی مسجد ہے، یہ حنفی مسجد ہے، یہ الحدیث مسجد ہے. کوئی مسجد اللہ کی بھی ہے یہاں؟ مسجد تو اللہ کا گھر تھا. اللہ اکبر. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جس دن مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اس کے عروج کا سفر مسجد اقصیٰ کے صحن سے ہو کے گزرے گا. فلسطینیوں کو آ گئی، ایرانیوں کو آ گئی، باقی مسلم دنیا سو رہی ہے. اللہ ہمیں اس نیند سے بیدار کرے اور ہم سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو. ہماری زندگیاں بھی اس کی رضا والی ہوں اور ہمیں اس کی رضا میں، اس کے رضا کے کاموں میں موت آئے.